دو احادیث ہیں جن کو احادیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ. وہ حدیث جو کہ امام نے نیشا پور میں بیان کی تھی، اور اس وقت کتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں علماء وہاں پر موجود تھے جو کاغذ اور قلم لے کر آئے تھے. اور اس میں زیادہ تر جو سلسلہ سند ہے وہ سب کے سب معصومین کا سلسلہ سند. یہاں تک کہ امام فرماتے میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، پھر رسول اللہ تک بات گئی، پھر انہوں نے جبریل سے سنا، اور جبریل کہتے میں نے بارگاہ خداوندی سے سنا. لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے عذاب خدا سے امان پائی. علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کو کفن پر تحریر کروایا جائے. تو اس سلسلۃ الذہب کی یہ دونوں حدیثیں، ابھی ایک حدیث تو یہ، ایک دوسری حدیث ابھی آگے چل کر آنے والی ہے، یہ دونوں کفن کے اوپر تحریر کی جائے. اور پھر امام نے اپنی سواری کو رکوایا، گردن محمل سے باہر نکالی، کہا کہ اما بشروطہا وانا من شروطہا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو قلعہ جو کہا گیا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا عذاب خدا سے اس نے امان پائی، یہ کچھ شرائط رکھتا ہے، اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں. مقام ولایت کی طرف مولانا امیر المومنین مولانا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اشارہ کیا. اس کو بھی پرنٹ کرا کے اس کے اوپر لکھوایا گیا ہے، رکھوایا گیا ہے. اور دوسری ایک اور ہے کہ جس میں پورے اسناد کے ساتھ، یعنی جو اتنا راویوں کا جو سلسلہ ہے، ایک ایسا بہترین سلسلہ ہے جسے سونے کا سلسلہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہے. اسرافیل کہتے ہیں میں نے لوح اور قلم سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ خداوندی سے سنا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من ناری. اللہم صلی علی محمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں قلعے میں داخل ہوا اس نے تمام جہنم کے عذاب سے نجات پائی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اب ویسے تو اب اتنا شاید وقت نہیں بچے گا اس وجہ سے، اس کا ورنہ میں آپ کو وہ کلپ بھی آج دکھا دیتا کہ جو کہ نیشا پور میں جب امام نے یہ سب حدیث جو ہے وہ بیان کی تھی، تو وہ غریب توس کے اندر باقاعدہ اس کا کلپ بھی ہے. خیر کیونکہ آپ میں سے خواتین نے اکثر دیکھا ہوا بھی ہے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے اس کو نظر انداز کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ وہ بھی میرے پاس موجود ہے دکھانے کے لیے. اچھا، اب علماء فرماتے ہیں کہ جو سلسلہ سند اس کا، یہ اگر کسی جن زدہ پہ، مجنون پہ یا بیمار پہ بھی پڑھ دیا جائے، یہ راویوں کا سلسلہ جو اس کے اندر بیان ہوا، تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. باقاعدہ شیخ علی دہنین کا واقعہ تو بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں مشہور ہوا. شیخ علی دہنین کہ ایک بچی جس کی عمر 4 سال تھی، اور ایکیوٹ رینل فیلئر، یعنی بالکل جس کے اندر گردے جو ہے ناکارہ ہو جاتے ہیں، وہ اس کے دونوں گردے بالکل فیل ہو گئے. اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا، اور اس کا ہیموگلوبن جو ہے خون انتہا سے زیادہ کم تھا، پلیٹلیٹس بھی بہت کم ہو گئے تھے. بچی آئی سی یو کے اندر جو ہے ایڈمٹ تھی، زندگی کی کوئی امید بچنے کی نہیں تھی. ڈائلائسس اس کا شروع کر دیا گیا، اس کے گردوں کی صفائی وغیرہ، خون کی صفائی، مرنے کے قریب پہنچ گئی. شیخ علی دہنین ایک عالم دین ہے عرب دنیا کے، اس خاندان کے، اس بچی کے خاندان کے شیخ علی دہنین سے بڑے قریبی تعلقات تھے. وہ عالم خود آئی سی یو آئے، اور اس بچی کے اوپر یہ دونوں حدیثیں سلسلۃ الذہب کی دو مرتبہ پڑھی. یہ دونوں حدیثیں دو مرتبہ، اور تلاوت کر کے پھونک ماری. شاید 2 یا 3 روز تک وہ آتے رہے وہاں پر پابندی سے، اور بفضل خدا چند دنوں میں یہ لڑکی آئی سی یو سے جنرل وارڈ، اور چند دنوں میں مکمل صحتیاب ہو کے گھر واپس چلی. تو شیخ علی دہنین کا یہ واقعہ کئی علماء نے سے اس کی الگ الگ تصدیق ہوئی.
اور یہ بالکل ऑथेंटिक واقعہ. اور جو سامانی عمرہ گزرے ہیں پہلے جو بادشاہ تھے، اس میں سے ایک حاکم نے تو اس کو ان سلسلۃ الذہب کی احادیث کو سونے سے لکھوا کر گھر میں رکھا تھا. اس کے بعد وصیت کر کے گیا تھا کہ اس کو میری قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے. اور جب یہ مرا ہے وہ سامانی حاکم، تو اس کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ خدا نے اس حدیث کے عزت و احترام کی وجہ سے مجھ کو بخش دیا. یہ حدیث ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب، اس نے باقاعدہ وہاں پر اس کے تغرے ملتے ہیں ایران میں. آپ میں سے بھی کوئی زیارات کے لیے جائے تو یہ ان حدیثوں کے باقاعدہ وہ تغرے وغیرہ وہاں سے لے کر آئے اور اپنے گھروں میں اس حدیث کو آپ لگائی. اس کی عجیب و غریب برکتیں. اس کو جب ایک کفن پر تحریر کروا کر اسناد کے ساتھ جو ہے وہ پرنٹ کروایا گیا ہے، تاکہ یہ ایک ایسی، کیونکہ یہ ہر قسم کے عذابوں سے امان اس میں مل جاتی، جیسے کہ اس حدیث کے اپنے الفاظ بھی ظاہر کرتے ہیں. تو اور صرف یہی حدیث نہیں کہ چلیں یہ تو حدیث آپ کے سامنے ہے. میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ عمومی جو ائمہ کی تبلیغات کے سلسلے میں جو احادیث جو آپ کو اپنے مدرسۃ القائم میں بھی لگی ہوئی نظر آتی، یہ آپ ہی کی تو ہیں، آپ روزانہ آتے جاتے ان سب کو، ان تمام احادیث کو دیکھتی، ان کے اندر ایک ایسی نورانیت اور ایک ایسی برکت ہوتی. آپ ان کو بہترین طریقے سے تحریر کروا کر، پرنٹ کروا کر، فریم کروا کر اپنے گھروں میں لگائیے کہ لوگ یعنی رک کر مہمان آئیں گے، وہ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، ان کے اندر ایک انقلاب ہوگا. لوگ کون سی جانوروں کی تصویریں لگاتے ہیں اور کون سے فریم گھروں کے اندر لگاتے ہیں، اپنے آپ جا کر دیکھیے، جن کی کوئی حقیقت اور حیثیت، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ دیکھنے سے کوئی فائدہ. یہ لگائیے، ہر شخص کو اس سے فائدہ ہو اور اتنی خوشنما بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہاتھوں سے لکھ کر گندی سندی رائٹنگ میں جو ہے ان کو لگا دیا جائے تو اس سے ان کی وقت اور کم ہو جائے گی. ان کو بہترین طریقے سے لگائی، جیسے کہ آپ کو اپنے مدرسے میں یہ نظر آتی. ہر آتا جاتا شخص جو بھی آتا ہے مدرسے کا وزٹ کرتا ہے، پہلے رک کے ان احادیث کو پڑھتا ہے، پھر آگے چلتا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ضرور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزیں کچھ نہ ہو تو یہاں سے مدرسے سے بھی ہیلپ لے سکتی ہیں. ہم آپ کو اس کے دے دیں گے، آپ اس کو پینافلیکس پہ کسی بھی چیز پہ بنوا کر اس کو فریم کروا کے اپنے جو ہے وہ لگائی. آپ دیکھتی ہیں کہ نیچے آفیسز وغیرہ میں بھی سب یہ لگی ہوئی.